ان کا آواز اٹھانا بجا ہے. وہ پاکستانی قوم سے مخاطب ہیں. رشتہ پاکستانی قوم اور عمران خان کا براہ راست رشتہ ہے. وہ اس رشتے کے حوالے سے پاکستانی قوم سے اگر بات کرتی ہیں تو ان کو حق حاصل ہے. جی ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیے گا، اسی کو آپ کے سوال کے جواب میں یہ بتائیے گا کہ اگر وہ تحریک کو لیڈ کرتے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی تحریک کو لیڈ کرتے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی ان کے پیچھے ہوگی، پی ٹی آئی کارکنان ان کے ساتھ ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی کیا ان کے پیچھے کھڑی ہوگی اگر وہ تحریک لیڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں، ایز اے پارٹی ہم نے اپنا جو لائحہ عمل ہے، ہمارے جو ادارے ہیں جو خان صاحب کے مقرر کردہ ہیں، تعین کردہ ہیں، ان کے سامنے رکھنا ہے اور ان اداروں کے فیصلوں کے مطابق چلنا ہے. چکزئی صاحب علامہ ناصر کو اختیار خان صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں. یہ تمام معاملات جو ہیں غور و خوض سے ہوں گے. لیکن جہاں تک بہنوں کا اپنا تعلق ہے، وہ کیا بات کرتی ہیں، کیا قدم اٹھاتی ہیں، وہ اس حوالے سے آزاد ہے. اور مجھے کوئی اس میں فرق نظر نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں پارٹی بھی بالکل اس حوالے سے تیار ہے. پارٹی میں بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں اپنی آواز ہر جگہ اٹھانی ہے، ہر گلی میں، ہر سڑک پہ، ہر میدان میں. تو ہم انشاءاللہ اپنی آواز اٹھائیں گے. ہمارا یہ ایک مصمم فیصلہ اور ارادہ ہے کہ ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں. ہم کوئی متشدد جتھا نہیں ہیں. ہم ہتھیار لے کر نہیں نکلتے. ہم نکلتے ہیں اخلاقی قوت کے ساتھ. ہماری مانگیں جو ہیں وہ انسانی حقوق کی مانگیں ہیں، وہ آئینی اور قانونی مانگیں ہیں. ہم ان مانگوں کو مانگتے رہیں گے. راجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کل مولانا فضل الرحمان نے ایک جلسے میں فوج مخالف بیان دیا ہے کہ اگر سیاست میں حصہ لینا ہے تو وردی اتاریں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اصول کی سطح پہ تو بالکل درست بات ہے نا. کوئی بھی شخص اگر سیاست میں دخل اندازی کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو سیاست کے ہمارے اصول ہیں، جو ہمارا آئین اور قانون ہے، اس کے تابع ہو کر چلنا ہوگا نا. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف صاحب الیکشن لڑنا چاہتے تھے باوردی، اور ان کو یہی کہا گیا، یہی سمجھایا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. قائد اعظم کے ارشادات آپ کے سامنے ہیں. پاکستان بننے کے فوراً بعد جو انہوں نے تقاریر کی، جب وہ مختلف چھاؤنیوں میں گئے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. وہ تقریریں ہر جگہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو باوردی افسران ہیں، آپ تابع ہیں سویلین حکومت کے، اور یہ چیز کبھی آپ کو نہیں بھولنی. تو بالکل وہ اصول ہمارا بنیادی اصول ہے، ہمارے آئین کا بنیادی اصول ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے. اصغر خان کیس آپ کے سامنے ہے. باقی تمام باتوں کو آپ چھوڑ دیں. اصغر خان کیس جو 1990 کے الیکشن کے حوالے سے تھا، اس مقدمے میں اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اعتراف کیا کہ انہوں نے الیکشن میں مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے دخل اندازی کی تھی. تو یہ بات ہوتی رہی ہے. یہ افسوسناک ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر سیاست کرنی ہے تو کھل کر کی جائے. اور جو سیاست کے اصول ہیں، اصول کیا ہیں کہ ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہونا چاہیے. دیکھیں، پاکستان میں سیاست کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے. پاکستان میں یہ سمجھا گیا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہے اس کا یہ فرض ہے کہ گولیوں کی بوچھاڑ میں وہ لوگوں کو لے کر چلے اور لوگوں کی شہادتیں ہوں، وہ خون اٹھائے، خود خون میں لت پت ہو. یہ تو سیاست نہیں تھی جو ہمارے اسلاف نے کی تھی. قائد اعظم کی سیاست یہ نہیں تھی. سردار عبدالرب نشتر کی سیاست یہ نہیں تھی. یہ سیاست نہیں تھی. سیاست ہمیشہ ہوتی ہے بات کرنے کی کہ آپ اپنے جو نظریات ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھیں، عوام سے کہیں کہ ان نظریات کا ساتھ دو، ان نظریات کے حصول کے لیے آپ ووٹ ڈالیں، ان نظریات کے لیے آپ سڑک پر چلیں، اپنی آواز بلند کریں. سڑک پر چلنا ایک بنیادی حق ہے. آواز بلند کرنا ایک بنیادی حق ہے. تو یہ ہے جس کو پوری دنیا میں سیاست مانا جاتا ہے، چاہے وہ چرچل ہو، چاہے وہ روزویلٹ ہو، چاہے وہ قائد اعظم ہو. یہ ہتھیار لے کر یا گولیوں کی بوچھاڑ میں چلنے والے لوگ نہیں تھے. لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا جائے اور ہم کریں گے. دیکھیے، پاکستان میں جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، سیاست کو بالکل اس ملک سے ناپید کر دیا گیا ہے. سیاست میری نظر میں ایک عبادت ہے. لیکن آج اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے جرأت کی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو قربانی ہے، جو آخری قربانی ہے، وہ دینے کے لیے بھی تیار رہیں. السلام علیکم راجد صاحب، جو لوگ مروثیت کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کا کیا کردار ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ حالانکہ اگر ہم عمران خان کی بہنوں کی بات کریں تو وہ تو عمران خان کے لیے جد و جہد کریں گی. اپنے بھائی ہے، ان کا ایک بھائی ہے، اور آپ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مروثیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. نہیں، کوئی نہیں. دیکھیں، یہ آراء ہو سکتی ہیں. ہمیں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. کسی نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تو ہر ایک کو حق ہے اپنی رائے کے اظہار کا. فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے کہ کون سی رائے معتبر ٹھہرے گی. تو پاکستانی قوم یہ فیصلہ کرے. میں بھی ایران سے آیا ہوں. وہاں قوم کا فیصلہ جو ہے ہم نے سڑکوں پہ دیکھا.
ہم نے دیکھا کہ کس طرح قوم وہاں باہر نکلی ہے، اس ملک پر ایک جنگ مسلط ہوئی ہے، جنگ کے سائے وہاں منڈلاتے ہیں، وہاں بمباری ہوتی ہے اور قوم اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، سڑک پہ آتی ہے، آواز بلند کرتی ہے، اپنے اداروں کی طاقت بنتی ہے، اپنے اداروں کو یقین دلاتی ہے کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، کیونکہ ادارے اور قوم اکٹھے ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ وہاں ووٹ کو عزت دی گئی ہے، وہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ وہاں کے ووٹ کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ اچھا سلمان اکرم راج صاحب، ایک جانب محمود خان اچکزئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ 5 اگست کو جلسے بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، عمران خان کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف علیمہ خان نے کہا کہ ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، اب تحریک شروع کرنی ہوگی۔ تو کیا کوئی اختلاف ہے آپس میں فیملی میں یا پی ٹی آئی کے اندر یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اور آپ کیا ایک دن کے احتجاج کو ترجیح دیں گے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بہت حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب یہ دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے احتجاج کرنا ہے جو مؤثر ثابت ہو۔ ایک یہ ہے احتجاج کا طریقہ کہ آپ گئے ایک جگہ بیٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے، پھر گولیاں چلی، واٹر کینن آئی، تیزاب آپ پہ پھینکا گیا اور آپ تتر بتر ہو گئے اور وہ احتجاج ختم ہو گیا۔ جو آپ کا ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والا احتجاج تھا وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا۔ ایک یہ صورتحال ہے۔ اب کیا ایسے احتجاج کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ ہو، تیزاب ہو، کھانے پانی کی بندش ہو، لیٹرن نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور کئی دن بیٹھے رہیں؟ اگر پاکستانی قوم یہ کرنے کی قوت رکھتی ہے تو بسم اللہ، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بطور سیاسی ورکر، بطور ایک سیاسی کارکن، ہمیں ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کہاں سے چلیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں ہم پہ گولی چلے گی، کہاں کھانا پانی بند ہوگا۔ ہم نے کیسے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم ایک مؤثر احتجاج کریں اور بار بار کریں۔ اگر ایک دن میں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کریں، لیکن ایسا احتجاج ہو کہ ہم اپنے آئینی اور قانونی حقوق کا دفاع بھی کریں۔ ہم ایسا نہ کریں کہ ایک دن میں وہ احتجاج ختم ہو جائے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پارلیمانی پارٹی بھی جن کے اوپر غور و خوض کرے گی، اچکزئی صاحب بھی رہنمائی کریں گے، علامہ ناصر بھی رہنمائی کریں گے۔ اچھا سلمان اکرم راج صاحب، لاسٹ ہفتے علیمہ خان نے کہا کہ اب کوئی کارکن یہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آئے گا، تو اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی آگے؟ اور تحریک کے حوالے سے کیا کوئی لائے عمل بنا رہے ہیں؟ دیکھیں آج تو خیر ظاہر ہے میرا نام وکلاء کی لسٹ میں بھی ہے، میں ہوں یہاں کھڑا ہوں، ہم انتظار کریں گے۔ کل ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس میٹنگ میں تمام معاملات پہ غور و خوض بھی ہوگا، فیصلے بھی ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ ویٹ کر رہے ہیں موسم بہتر ہونے کا، اس کے بعد پھر کوئی لائے عمل دیں گے؟ کیونکہ موسم بہت گرم ہے۔ نہیں، موسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے۔ جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے باہمی مشاورت کے نتیجے میں کہ مؤثر ہے، وہ ہم کریں گے۔ موسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مذاکرات کے آپشن پر بھی غور کریں حکومت کے مجھے ساتھ؟ اس وقت کوئی مذاکرات کی آپشن نظر نہیں آ رہی۔ اگر کسی کو کوئی اطلاع ہے تو ہمیں بتائے۔ اس وقت ہمیں ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ کون طے کر رہا ہے، تو کون سا طے کر رہا ہے؟ دیکھیں پالیسی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طے کرنی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بڑا معتبر ایک فورم جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ اسی لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی میں ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے 10 لوگ شامل ہیں، تو پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جو بحث یا جو غور و خوض پارلیمانی پارٹی کے فورم پہ ہوگا، اسی پہ بحث جو ہے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک مربوط لائحہ عمل سامنے آئے گا۔ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کیا بتایا گیا ابھی آپ لوگوں کو؟ کچھ نہیں بتایا گیا، خاموشی ہے، مکمل خاموشی۔ خاموشی ہے۔ کوئی امید ہے ملاقات کی ایک بہن کی؟ دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے، امید کی کوئی وجہ تو نہیں ہے اس وقت میرے سامنے، لیکن یہاں تو بالکل ایک جبر کا قانون ہے نا۔ اندر کوئی فیصلہ کرے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ ایک کو ملوا دو تو ملوا دیں گے، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ اس وقت کوئی ضابطۂ عمل ہے جس کی بنا پہ ہم کہیں کہ آج ایک بہن کی یا تینوں کی ملاقات۔ علیمہ خان آج نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا، 2 بہنیں موجود ہیں، ان سے وہ چترال میں ہیں۔ آج نہیں آئیں گے وہ؟ وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ خیبر پختونخوا کے دورے پہ ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔